دیکھیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میں نے جرنلزم شروع کی تو پاکستان میں جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کی حکومت تھی. اچھا. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ ضیاء الحق کے دور کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا سخت دور تھا. یقیناً صحافی جیلوں میں گئے, کوڑے کھائے, لیکن ہم سب کو پتا تھا کہ ہماری جو میڈیا کی آزادی کا دشمن کون ہے. ٹھیک ہے نا, جنرل ضیاء الحق تھا, سب کو پتا تھا. مارشل لا گورنمنٹ تھی کہ جی یہ دشمن ہے. کم از کم اس میں اتنی اخلاقی جرت تھی کہ وہ ملٹری کورٹ سے سزا دلوا کے آپ کو جیل میں بھیجتا تھا, کوڑا بھی مارتا تھا. اور اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے عامر متین صاحب بھی بڑے ایکٹیو تھے. ہمارے اس وقت پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے نثار عثمانی صاحب. کوئی ایشو ہو جاتا تھا تو پنجاب یونین آف جرنلسٹ یا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہم سارے جو ہیں ان کے پاس چلے جاتے تھے مسئلہ لے کے. وہ ایک جلوس نکالتے تھے, ایک پریس ریلیز جاری کرتے تھے. مسئلہ کبھی حل ہو جاتا تھا, کبھی نہیں ہوتا تھا, لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے. ٹھیک. اب تو پاکستان میں پتہ نہیں کتنی پی ایف یو جیز ہیں, اور صحافی جو ہے وہ گرفتار ہو جائے مذمت تک کرنے کی ان میں جرت نہیں ہوتی. جتنی بھی پی ایف یو جیز ہیں, کوئی کسی مالک کے پے رول پہ ہے, کوئی کسی مالک کے پے رول پہ ہے. مالکان نے پی ایف یو جیز جو ہیں ان کے مختلف گروپوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور وہ مالکان کے اشاروں پہ ناچتی ہیں. تو پرویز مشرف کے دور میں کاشف صاحب پہ بھی پابندی لگی, مجھ پہ بھی پابندی لگی, لیکن پھر بھی اس وقت ہم یہ اتنی گھٹن نہیں تھی. ہم کھل کے بات کرتے تھے اور اپنا جو بھی جذبات کا اظہار جو ہے وہ کر لیتے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, کاشف صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب ہم پر بھی پابندی نہیں لگی تھی تو ہم نے کالی پٹیاں باندھ کے ایک پروگرام کیا. اچھا. احمد فراز صاحب کے ساتھ, اس میں کاشف صاحب بھی تھے, طلعت صاحب بھی تھے. اور احمد فراز صاحب کو میں نے پوچھا جی کہ یہ بتائیں کہ اگر جو ہے مالکان جو ہے وہ ہماری آزادی کے دشمن بن جائے تو ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پھر بھی بات کرتے رہنا چاہیے, اور وہ پروگرام آن ایئر گیا. اچھا. اب صورتحال یہ ہے کہ نہ پاکستان میں کوئی فوجی ڈکٹیٹر ہے, نہ کوئی فوجی حکومت ہے, لیکن گھٹن جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے دور سے زیادہ ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ہوسٹیج بن گئے ہوئے ہیں. پورا پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس کو کسی نے ہوسٹیج بنا لیا ہے. ابھی تو جج جو ہے نا 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ انصاف کے لیے فریاد کر رہے ہیں. جس دن یہاں پہ صحافیوں نے ججوں کی طرح خط لکھنے شروع کر دیے نا تو پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں طوفان آ جائے گا. اس سے زیادہ میرے سے کیا بلوانا چاہتی ہیں؟ اس سے زیادہ سخت بات میں اور کوئی کروانا نہیں چاہ رہی. عامر صاحب آپ بتائیے, آپ کو تب میں اور اب میں کیا فرق محسوس ہو رہا ہے؟ زمین آسمان کا. مجھے بھی اب 38 سال ہو گئے ہیں جرنلزم کرتے ہوئے. میں بڑا کلیئرلی کہہ سکتا ہوں ایک سیکنڈ میں کہ میں نے ایسا دور نہیں دیکھا, اتنی سختیاں نہیں دیکھیں. اور جو پہلے سختیاں تھیں, جس طرح حامد نے کہا, ایک امید کی کرن ہمیشہ رہتی تھی اور لگتا تھا کہ جناب اس اسٹرگل کے اندر بھی ایک مثبت بات ہے. اور عید کا دن ہے, اچھی باتیں کرنی چاہیے. ہم نے شروع ایسے ہی کیا ہے, مگر میں چاہ رہا تھا کہ اس عید کے دن بھی جس طرح مشکلات ہیں, مالی مشکلات ہیں, تو ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. گھٹن والے جو اس کے ڈائریکٹلی ہم پھر بھی خوش نصیب ہے کہ یہ چیزیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بات چیت کر رہی ہیں. ہمارے سے زیادہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, گھٹن کے مقدمات فیس کر رہے ہیں, ان کو بھی یاد کر لینا بڑا ضروری ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت ہجرت کر کے جو آئے, اتنی مشکلات تھیں, کیمپوں میں رہتے تھے, کھانے پینے کو نہیں تھا, مگر وہ بتاتے ہیں 27ویں رمضان تھی, مگر لوگوں کو امید تھی کہ یار ایک نیا ملک بنا ہے اور اس کے اندر ہم پتہ نہیں کیا ہوگا اور وہ ہوگا. تو وہ امید انسانی نفسیات کے لیے بہت ضرورت ہے. تو اب بری بات یہ ہے کہ اب یہ جو انہوں نے نقشہ نگاری کیا, ہم شور یہ بھی بات کریں گے, وہ امید کم ہوتی جا رہی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں معاشرے کے لیے, نظام کے لیے, انسانوں کے لیے, بچوں کے لیے, ینگ جنریشن کے لیے بہت ہی بری چیز.